بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن شریک ابن عبداللہ انہ قال سمعت انس بن مالک یقول لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبہ انہ جاءہ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحى الیہ وہو نائم فی المسجد الحرام فقال اولهم ایہم ہوا فقال اوسطهم هو خیرهم فقال آخرهم خذوا خیرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نهره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه وغسله من ماء زمزم بيده حتى عنق جوفه ثم أتي بطست من ذهب فيه طور من ذهب محشوا ایمانا وحکمہ فحشا به صدره ولغا دیدہ یعنی عروق حلقہ ثم اطبقہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 6986۔ یہ بھی ایک نہایت مفصل روایت ہے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویا بیان ہوا ہے جس کو عام طور پر معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں دو رویا بیان ہوئے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسجد حرام سے ایک دور کی مسجد تک لے جایا گیا۔ دوسرا وہ بیان ہوا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ دکھایا گیا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ عمرے کے لیے گئے ہیں اور وہاں کوئی مزاحمت پیش نہیں آئی۔ اس کا حوالہ دیا ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح کا ایک رویا یہ بھی ہے، اور جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے، اس میں 4 طرح کے واقعات ہیں۔ یہ الگ الگ واقعات ہیں لیکن بعض لوگوں نے ان کو بیان کرتے وقت جمع کر دیا ہے، تو اس سے وہ ایک داستان بن گئی ہے، جبکہ وہ بالکل الگ الگ واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک وہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بیان ہوا، دوسرا یہاں سن لیجئے، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اس کا ایک حصہ میں نے اس وقت پڑھا ہے۔ اس حصے کا اب ترجمہ یہ ہے کہ شریک بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات مسجد کعبہ سے لے جایا گیا اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی یہ واقعہ تو پیش آیا ہے نبوت کے بعد، وہ آگے بیان ہوگا، لیکن اس کی ابتدا کب ہوئی یہ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ آنے سے پہلے۔ دوسری روایتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض رویا دیکھتے تھے اور بیان بھی کرتے تھے گھر والوں کے سامنے، اس طرح گویا آپ کو مانوس کیا جا رہا تھا کہ نبوت آنے والی ہے، ایک بڑا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس کی ابتدا یعنی نبوت کی ابتدا بھی رویا صادقہ سے ہوئی۔ پہلے بعض حقائق اس طریقے سے دکھائے یا بتائے گئے تاکہ ایک انس پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جبریل سے وہ پہلی ملاقات ہوئی ہے جس کی تفصیلات عام طور پر لوگ جانتے ہیں۔ اس پر میں نے بھی بحث کر کے بتایا ہے کہ حقیقت میں صورت کیا پیش آئی تھی، کہاں پیش آئی تھی۔ بالعموم حرا کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ حرا کے راستے میں معاملہ ہوا، اس کی تفصیلات ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسے اگر دلچسپی ہو تو اعتراضات سیریز میں سنا جا سکتا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے
کہ 3 افراد آپ کے پاس آئے، یعنی خواب میں دیکھا کہ 3 افراد آئے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کے فرشتے تھے، جس طرح کے آگے بیان ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا ان لوگوں میں سے وہ کون ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام میں شاید کوئی گرمی کا موسم ہوگا یا ایسا، تو صحن میں اور بھی لوگ سوئے ہوئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا ان لوگوں میں سے وہ کون ہے؟ درمیان والے نے جواب دیا وہ جو ان لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی خیر الناس ہوتے ہیں، یعنی اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے وہ بہترین انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ان میں سب سے بہتر ہے۔ دوسرے نے کہا جو سب سے بہتر ہیں بس انہیں لے چلو۔ اتنی بات ہوئی اس رویا میں، پھر وہ تینوں واپس چلے گئے، یعنی کہیں لے کے نہیں گئے بلکہ یہ دیکھا آپ نے کہ وہ واپس چلے گئے۔ اس رات میں بس اتنا ہی معاملہ ہوا، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہوا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ بھی غالباً انہی واقعات میں سے ہے جو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کے معاملات سے مانوس کر دینے کے لیے ہوتے رہے، یعنی اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں۔ ابھی نبوت نہیں آئی، یہ واقعہ ہو گیا، وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا، یعنی پھر کوئی اور ملاقات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ یہی تینوں افراد ایک دوسری رات میں دوبارہ آئے، یعنی اب آپ پیغمبر بنائے جا چکے تھے، نبوت سے سرفراز کر دیے گئے تھے، تو یہ دوبارہ آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ یہی تینوں افراد ایک دوسری رات میں دوبارہ آئے۔ اس وقت یعنی جب دوبارہ آئے تو کیا صورت تھی؟ اس وقت آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں تو سوتی تھیں، یعنی سوئے ہوئے تھے اس وقت بھی، لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ پیغمبروں کے بارے میں یہ بات بعض دوسری روایتوں میں بیان ہوئی ہے، چنانچہ یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب نبیوں کا یہی معاملہ ہے کہ نیند کے عالم میں بھی ان کی آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر ان کے دل نہیں سوتے، یعنی وہ کوئی غفلت کی نیند نہیں ہوتی بلکہ دل بیدار رہتے ہیں، سوئے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی اس رات، جو وحی سے پہلے کا واقعہ ہے اس میں تو بات کی انہوں نے، لیکن اس میں وہ تینوں لوگ آئے وہی تھے لیکن کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ کو اٹھایا، یعنی آپ نے اس رویا میں دیکھا کہ مجھے اٹھایا گیا ہے، بلکہ آپ کو اٹھایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر لٹا دیا وہیں حرم میں۔ پھر ان میں سے جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنی تحویل میں لے لیا، یعنی وہ دونوں الگ کھڑے ہو گئے، تو گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ جبریل نے آپ کے حلق سے لے کر زیریں سینے تک کے حصے کو چیر دیا، یعنی رویا میں آپ نے دیکھا جب سوئے ہوئے تھے کہ اس طرح میرا سینہ چیر دیا گیا ہے، اور سینے اور پیٹ کے اندر جو کچھ تھا اسے نکال دیا۔ انہوں نے زمزم کا پانی لے کر اپنے ہاتھوں سے آپ کے سینے اور پیٹ کو دھویا، یہاں تک کہ پیٹ کو بالکل صاف ستھرا کر دیا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، یعنی پہلے دھویا گیا پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا۔ یہ سب اس رویا میں یا خواب میں رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں سونے ہی کا ایک آفتابہ رکھا تھا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ ظاہر ہے کہ رویا میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ اپنے معنی کے لحاظ سے بھی دکھا دی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو برتن میں پانی بھرا ہوتا ہے، تو اس آفتابے میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی۔ جبریل نے اس سے آپ کے سینے اور حلق کی رگوں کو بھر دیا اور سینے کو سی کر برابر کر دیا۔ یہ واقعہ رویا کے عالم میں پیش آیا، یہاں سے تمہید بندی ہے، ابتدا ہوئی ہے۔ یہ بڑی تفصیلی روایت ہے جس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑھیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور فطرت ہر انسان کو عطا فرمایا ہے،
یعنی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی رکھی ہے، فطرت کی روشنی رکھی ہے، اور انسان کو اس امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ اپنی اس روشنی کی قدر کرتا ہے، اس سے بے پرواہی برتتا ہے، یا اس کو بجھا دیتا ہے۔ تو اگر اس نور فطرت کی قدر کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ صلے دیتے ہیں۔ یہ پہلے بیان ہوا ہے کہ جب تینوں فرشتے آئے تھے تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ بہترین انسان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے اس فطرت کے نور کی خوب قدر کی تھی اپنی زندگی میں، جو 40 سال گزرے۔ یہ بالکل آخری درجے میں اس کی حفاظت اور قدر افزائی کا صلہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں دیا گیا کہ آپ کا سینہ ہر لحاظ سے صاف کر کے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ رویا کے اس حصے میں، یعنی خواب کے اس حصے میں، آپ کو یہی حقیقت اس تمثیل کی صورت میں دکھائی گئی کہ یہ آپ کو یہ عنایت ملی ہے، یہ علم عطا ہوا ہے، یہ حکمت آپ کے اندر بھر دی گئی ہے، اور یہ صلہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے نور کی قدر کی ہے، اس کو ایک تمثیل کی صورت میں آپ کو دکھا دیا گیا۔ یہ روایت ابھی جاری ہے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔